یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسموں سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ اللہ کی یاد چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان کیونکہ چھوٹا ہے، بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ نیک لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بھی ان اہم لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی عقل اور دوسروں کی غلطی۔ رحمت کی بارش تب تک نہیں ہوتی جب تک زندگی میں سیاہ بادل نہ چھا جائیں۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، راستہ بھی کھل جائے گا۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس ذات کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے، اور پھر یہ بھی سوچیے کہ دن چاہے جتنا بھی روشن، کائنات کی وسعت تو رات میں ہی نظر آتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے اور کردار بڑی چیز ہے۔ صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ حدیں سب کے لیے ایک سی بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ظرف اور درجات کے تحت ہوتی ہیں۔ رحمت ہمیشہ وہی اترتی ہے جہاں جھولی ہو۔ آپ جھولی پھیلائے رکھیں، رحمت ضرور نازل ہوگی۔ طلب مار دیتی ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی ہو۔ عشق کی اذان تمام روحوں کو سنائی نہیں دیتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، شہرزاد کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک لمحے میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں پہلے سے اس سے خبردار کر دیا تھا، تو نے اس کا کہا کیوں مانا؟ اگر تو نے اس کا کہا مانا تو پھر توبہ بھی تو نہ کی۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالی ہے۔ عاشق کسی غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ دیدار یار آنکھ والے کرتے ہیں، اندھے تو فقط اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم زندگی کا راز جانتے تو تم بھی محبت کے سوا کوئی اور ساتھی نہ چنتے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی رہنما ہے۔
عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ محبت کو اللہ کی صفت سمجھ اور عشق کو بھی۔ اے پیارے، خوف اللہ کی صفت نہیں ہوتی۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے، تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہے، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو پانی جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، منافق کا شکر صرف زبان پر جاری رہتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لیں اپنے آپ کو، کیا پتہ کس وقت وہ انجان سے چہرے نظر آ جائیں جن کو اللہ نے انسانوں کی روحیں نکالنے کا کام دے رکھا ہے۔ کسی نے سکون سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، تو اس نے اللہ کے ذکر کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ ہی کھڑے ہوئے سمجھدار علم نے بتایا کہ یہ لوگوں کی مدد میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظریں اکثر ترس جاتی ہیں اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہے۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان تخلیق میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ پاگل پن ہمیشہ بے چین کر دینے والی آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ جسے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہو وہ لوگوں کی ناراضگی سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک بے وقوفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا بڑا دل ہو۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے۔ یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ دوسروں کی امیدوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، اس میں ایک طرف بہترین دوا بننے کی خصوصیت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کسی کے لیے بدترین مرض بھی بن سکتا ہے۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ اچھی باتیں کرتے رہیں، کیا پتا کوئی آپ کی باتوں کا منتظر رہتا ہو۔ بڑا سوچنا اور کچھ بڑا کرنا ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ بعض لوگوں کو بدقسمتی سے بہت پیار ہوتا ہے، اور اس چکر میں وہ نفس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔
ایک گھمنڈ اور تکبر سے لبریز علم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لوٹا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا، شیطان پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا، دشمن کی بات وہ کرے جسے یار سے فرصت ہو۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حرام رشتوں سے کبھی دل مطمئن نہیں ہوا کرتے، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی قائم کردہ حدود میں ہی ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملی وہ آپ کو نہیں ملی، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بے سکونی لاتا ہے، اور شکر میں ہی برکت اور سکون ہے۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ نفس پرست ہر کوئی ہے اور خدا پرست کوئی کوئی ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں، مگر مردہ دل آدمی اللہ کے دیدار کے لائق نہیں ہوتا۔ انسان کا دل آئینے کی طرح ہے، جو کوئی اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا خدا کو دیکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، دوسرے کے حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ کچھ بھی برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے نہ اختیار میں۔ ارادے کو حقیقت میں بدلنا صرف رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ غرور کو دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا تھا مٹی میں بدل جائے گا۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اگلا لمحہ تمہیں میسر ہوگا اس کا کوئی یقین نہیں۔ انصاف کرنا بارش سے سیکھو، جو پھولو اور کاٹو دونوں پر برستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو، یعنی علم حاصل کر لو۔ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ تمام نیکیوں کی بنیاد علم ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی اطاعت میں، اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمدہ عبادت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر نیک گمان رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔
جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کی زندگی کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ تنہائیوں میں اللہ تعالی کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا چاہتی ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اسی دنیا سے اپنا رزق مہیا کر لیتا ہے۔ اے لوگو، دنیا ایک گزرگاہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی گزرگاہ سے اپنے ٹھہرنے کے مقام کے لیے سامان تیار کر لو۔ دنیا سے بے تعلقی بڑی دولت ہے۔ خواہشوں سے باز رہنا اور دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا ہی نفس کی دوا ہے۔ جو اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اس کی فریب کاریوں پر بھروسہ کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کسی چیز کی حد سے بڑی ہوئی محبت آنکھ کو اندھا اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ دعائیں وہ پھول ہیں جو زندگی کی پریشانی میں کامیابی کی خوشبو بکھیرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کا ہر سبب اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مدد کسی بھی سبب سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسروں کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ جاہل سے بحث میں کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ اس نے بات نہیں ماننی ہے۔ خوشی اور سکون ایسی خوشبو ہے جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ میں آئے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کو رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ مومن کی امید کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے رب کو حیا آتی ہے کسی کو اپنے در سے خالی لوٹانے میں۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، وقتی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
دل کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ اسے اللہ کی یاد میں مشغول رکھا جائے۔ جس کی سوچنے کی طاقت کمزور ہوتی ہے اس کا غرور زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنی قسمت سمجھ لو۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر لیا ہے۔ خیال میں انصاف نہ ہو تو عمل میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتی۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کہیں بھی کامیاب ہو جائے، اور سخی سخی ہی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آپ آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو غریب ہو کر بھی سخت دل ہو۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ رزق اگر حلال نہیں ہو تو دل کے سکون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے۔ اگر آپ کو موت آ جائے تو جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور صاحب عقیدہ انسان سبب بنانے والے پر ایمان رکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کیا ہے؟ کہہ دو محبوب کا غلام ہو جانا، دل کو کسی کے ہاتھ میں دے کر حیران ہو جانا۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ کم آرزو والے انسان مطمئن رہتے ہیں۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کا ذکر فرماتا ہے بندہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ جب تک اللہ کسی بندے کا ذکر نہیں کرتا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ گویا بندے کا اللہ کو یاد کرنا اللہ ہی کی یاد کی بدولت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کیونکہ کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ سب سے اچھی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو، اور چپ کر کے اپنا راستہ طے کرتے رہو تو تمہیں پھر نواز دیا جائے گا۔ غم کتنا ہی سنگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا بے وقوفی ہے۔ تمام علوم کی اصل تو یہ ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ علم حاصل کرے کہ قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ دین کے اصول جاننا تو ضروری ہے، لیکن اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ اپنی روح کے بارے میں غور کریں کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں
کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنا سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ کسی غریب کی عزت کو بھی غریب سمجھنا ظلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو ماضی کے غموں میں مشغول نہ کرو کہ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جاؤ گے۔ بعض دفعہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی تڑپ پیدا کر سکو۔ اگر محبت عیب دیکھتی تو خدا ہماری طرف کبھی نہ دیکھتا۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض جدوجہد کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر عظمت مسلط کر دی جاتی ہے۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ چھاؤ دیتے ہیں جو صحرا میں کسی کو، دل میرا ایسے درختوں کو ولی کہتا ہے۔ خدا سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں دقت کا نام غم ہے۔ خامی، اذیت اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان نہ کرنا جس پر تمہارا اعتماد نہیں۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ انسان عجب مخلوق ہے، خود تماشا ہے اور خود ہی تماشائی۔ انسان خود ہی میلہ لگاتا ہے اور خود ہی میلہ دیکھنے لگتا ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے، پر ہر انسان اپنے علاوہ انسانوں کو ہجوم کہتا ہے۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں۔ خوشی ایک حالت کا نام ہے، اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں، نصیب کے مقامات ہیں۔ ذرے کو آفتاب کب بننا ہے اور آفتاب کو گرہن کب لگنا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں۔ اب جو اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ اسے بلند کر دے گا، پھر اس کا چاہے کسی بھی قوم سے تعلق ہو۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، موت سے بدتر ہے۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت محسوس نہ ہو۔ بندہ بہتر ہو جائے تو واقعات بہتر ہو جاتے ہیں،
اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر بد ہے تو بادشاہ بن کر بھی بد رہے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ ضمیر کے باغی خاک ہو جائیں گے اور ضمیر کی آواز پر چلنے والے کامیاب اور سرفراز رہیں گے۔ بدی نہ کرنے سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر بادشاہت پیدا ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدی سے روکنے سے بھی بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکلیف کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر گناہوں سے عذاب کی تکلیف کی وجہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو لوٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر تم راستے جاننے والے ہو تو اب گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور ایسا آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ بری صفات کے ذریعے مالدار نہ ہونا، ورنہ تم تو مالدار ہو جاؤ گے لیکن تمہاری قیمت کم ہو جائے گی۔ بے شک تمہاری سانسیں تمہاری عمر کا حصہ ہیں، بس انہیں فنا نہ کرو سوائے اپنے رب کی اطاعت میں۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپا جائے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریک غاروں میں رینگ رہے ہیں۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم نے عبادت کی؟ تم نے روزہ رکھا؟ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور یہ گمان رکھو کہ تمہاری ضرورت تمہارے دروازے پر ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ جسم کا روزہ عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی آرزو میں کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے، اور روح کا روزہ
اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا اور تمام برائی کے اسباب کو دل سے نکالنا ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی انسان آبادی سے ویرانی میں جانا نہیں چاہتا ہے۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی، اس نے اسے آراستہ کیا، اور جس نے اپنے بھائی کو سرعام نصیحت کی، اس نے اسے رسوا کیا۔ دوسروں کے سینے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنے سینے سے برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ مومن اپنی دعا سے 3 میں سے ایک نتیجہ ضرور اخذ کرتا ہے۔ دعا اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا دنیا میں ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا جو بلا اور مصیبت اس پر آنی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ پختہ ارادوں کے ذریعے سستی کا مقابلہ کرو۔ آخرت کا گھر اللہ کا وعدہ سچا کرنے والوں کی جگہ اور نیک اور صالح افراد کا وطن ہے۔ جو راز تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس کو فاش کرنا بے وفائی ہے۔ تم جسے چاہو اپنی ضرورت طلب کرو اور پھر اس کے غلام بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اے مومن، یہ علم اور ادب تمہاری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس قدر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ جو اپنی لغزش دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لغزشیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں لذت محسوس کرتا ہے اللہ اسے ذلت سونپ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ لذتوں کے خاتمے اور ان کے خراب نتیجوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر مغرور ہونا ندامت کا سبب ہے۔ انسان کے نفس کا دنیا کی لذتوں سے رکے رہنا یہ سب سے فائدے مند روزہ ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ ادب حاصل کرنا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ بری صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی کھو دے۔
انسان کی خواہشیں اور شہوات مار ڈالنے والے امراض ہیں، اور ان کا بہترین علاج ان پر صبر کیے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور لوگ اسے معیوب نہ سمجھیں تو سب کو گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ 6 چیزیں گناہ اور نافرمانی کی اصلی وجہ ہیں: دنیا کی محبت، حکومت کی طلب، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، آرام پرستی اور نامحرم عورتوں سے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم ایک عظیم خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ عمل روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔